حضرات گرامی، کل کے بیان میں ہم نے حضور پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کریمین کی شان و عظمت کیا ہے، آپ کیسے گھرانے میں تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ماں باپ کے اخلاق اور ان کی سیرت، ان کا کردار، وہ کس شان کے مالک تھے، اور جب آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ اس شان کے، اس سیرت کے، ایسے اخلاق کے مالک تھے، جب جا کے ایسے گھر میں، ایسے آنگن میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بچہ جنم لیتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے کل کے بیان میں سماعت فرمایا تھا۔ ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ 470 پر 1 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے لگ بھگ 450 سال کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ مورخین لکھتے ہیں، خصوصاً ابن حجر عسقلانی غبطۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبدالقادر، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور تاریخ پہلی تاریخ تھی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں چاند کی رات یعنی 1 رمضان کو آپ دنیا میں تشریف لائیں۔ دن کے تعلق سے اختلاف ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہفتے کا دن تھا، بعض کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، بعض کہتے ہیں پیر کا دن تھا، لیکن مہینے کے تعلق سے سب کا اتفاق ہے رمضان المبارک، اور 1 رمضان کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے۔ جب رمضان کے مہینے میں آپ تشریف لائے، ذرا دیکھیے، بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کہاں آیا ہوں، کس کے گھر میں آیا ہوں، میرے سامنے کون کھڑے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیونکہ ابھی بچہ پیدا ہوا نا۔ بچے کو یہاں تو 4-5 سال کی عمر میں بھی صحیح سے پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کی ترغیب دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بچے کے اندر کچھ عقل آتی ہے، کچھ شعور اس کو ہوتا ہے۔ اب اس عمر میں تم جب اپنے بچوں کو نماز کے قریب کرو گے تو اسے پھر نماز پڑھنے کا ڈھنگ معلوم ہوگا، طریقہ معلوم ہوگا، وہ پھر نماز کے ارکان کو یاد رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے وہ یاد رکھنے والی عمر نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے وہ باقاعدہ ایک ضابطے کے ساتھ پڑھنے والی عمر نہیں ہوتی ہے۔ وہ عمر ایسی کچی عمر ہوتی ہے کہ جو یاد ہو گیا ہو گیا، اور اس میں بھی پورا دھیان نہیں ہوتا کہ جو ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی بنانا ہے۔ یہ خاص عمر ہوتی ہے۔ لیکن جو پیدا ہو رہا ہے بچہ، اس بچے کو کیا پتہ ہوگا، اسے کیا معلوم ہوگا کہ میں کہاں آیا ہوں، کس کے گھر آیا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے، کس لیے بھیجا گیا ہے۔ ذرا ابن حجر کے جملے سنیں۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے پہلے رمضان کو آپ پیدا ہوئے۔ حال یہ تھا کہ پہلے دن پیدا ہوئے آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا، ماں کا دودھ آپ نے نہیں پیا۔ ادھر سے ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، نانا پریشان ہے، محلے والے پریشان ہیں کہ آخر بچہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین بچہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے، یہ رو کیوں نہیں رہا ہے، آخر کیا ہو گیا اس بچے کے ساتھ، کیا کوئی اثر تو نہیں کر گیا ہے، کوئی اس بچے کے ساتھ ہو تو نہیں گیا ہے۔ شام تک اسی کشمکش میں، شام تک اسی ماحول میں، اسی حیرانی میں گزرا کہ بچہ پی کیوں نہیں رہا ہے، بچہ جو ہے کیوں نہیں رو رہا ہے، کیوں اپنی زبان کھول نہیں رہا ہے۔ حالانکہ بچہ دنیا میں جب آتا ہے تو اس کو فوراً آنے کے بعد بھوک کا بڑا احساس ہوتا ہے، اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت پڑتی ہے۔
یہاں سرکار غوث پاک شام ہو گئی لیکن کوئی رونے کی آواز نہیں، کوئی بھوک کی تپش نہیں، کوئی چیز نہیں۔ جیسے ہی افطاری کا وقت قریب ہوا، ادھر سے افطاری کھولنے والے افطاری کھولنے لگے، ادھر سرکار غوث پاک نے رونا شروع کیا۔ ماں سمجھ گئی اب میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو اپنے سینے کے قریب کیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت کے بعد کیوں نہیں پیے؟ شام تک آپ کیوں بھوکے رہے، کیوں پیاسے رہے؟ کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک ولادت ہی سے اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں میرے دنیا کا پہلا دن ہے لیکن شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے میں پہلا روزہ شروع کر رہا ہوں، یہ میرا پہلا روزہ ہے۔ آئے ہوئے ایک دن ہوئے اور شریعت کی پابندی شروع ہو گئی، اللہ کے فرض، اللہ کے احکام کی پابندی شروع ہو گئی۔ ذرا غور کریے، ایک دن کا بچہ جسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ عام بچہ تو نہیں ہے نا، یہ نبی کا لاڈلا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ولادت سے پہلے ولیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے اللہ تعالیٰ نے جسے بڑا علم عطا فرما کے بھیجا ہے، ورنہ گود کا بچہ بولتا نہیں۔ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے، پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے گود کے بچے عیسیٰ کے بارے میں پوچھا گیا مریم سے، تو ہم نے مریم سے کہا کہ اے مریم تجھے کچھ بولنا نہیں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کرنا، وہ خود بولے گا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کرنا، وہ خود بول پڑے گا۔ تو حضرت مریم نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھی کہ مولا یہ گود کا بچہ ہے، یہ کیسا بولے گا، اس کی زبان نہیں کھلتی، یہ بول نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مریم جتنا تم سے کہا جا رہا ہے، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس چیز پہ عمل کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر، سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو لے کر قوم کے سامنے پہنچی۔ قوم نے کہا کہ اے مریم یہ بچہ تمہارا کہاں سے آ گیا، ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، اور ہم سوچتے تھے کہ تم بڑی پاک ہو، تمہارے ماں باپ بڑے اچھے اخلاق کے تھے، اور ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ تم اس طرح کے کام کرو گی، آخر یہ تو بتاؤ کہ یہ بچہ ہے کون؟ حضرت مریم نے کچھ نہیں کہا، حضرت مریم خاموش رہی، بچے کی طرف اشارہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی اشارہ ہوا قرآن کہتا ہے عیسیٰ بول پڑا، ابھی گود کا بچہ تھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ نے کہا کہ لوگوں میں گود کا بچہ ہوں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ نا سمجھ ہوں، یہ نہ سمجھو کہ نا معلوم بچہ ہوں، یہ سمجھو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو بھیجتا ہے حکمت کے تحت گود میں بھی زبانیں عطا فرماتا ہے، گود میں بھی عقل و شعور اور دانش مندی عطا کرتا ہے۔ یہ عیسیٰ ہے، ماں کے گود میں بول پڑتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول و پیغمبر ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرما کے بھیجا ہے۔ ذرا حضور علیہ السلام کے اس لاڈلے کی کہانی سنو۔ حضور علیہ السلام کے اس لخت جگر سرکار غوث پاک کا واقعہ سنو۔ سرکار غوث پاک فرماتے میں پیدا ہوا پہلے دن سے شریعت کی پابندی شروع ہو گئی۔ ذرا غوث پاک سے پوچھئے کہ بچے کے حالت میں کچھ یاد بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ کو کیسے معلوم تھا رمضان کا مہینہ ہے؟ آپ کو کیسے معلوم تھا صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے؟ غوث پاک فرماتے قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوبوں کو چاہتا ہے تو وہ عقل مندی بھی عطا فرماتا ہے، وہ زبان بھی عطا فرماتا ہے۔ میں نبی نہیں ہوں، نبیوں کے نبی کا غلام ہوں، اور میں قیامت تک ان لوگوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم
عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم عیسائی ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہمارا نبی گود میں بول رہا تھا، تمہارا نبی 40 سال تک اعلان نبوت ہی نہیں کیا، تمہارے نبی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ 40 سال تک میں نبی ہوں، ہمارا نبی دیکھو گود میں بول رہا ہے۔ تو سرکار غوث پاک نے کائنات کے تمام لوگوں کو پیغام دیا کہ ہم یقیناً ہر نبی کے غلام ہیں، ہر نبی کے چاہنے والے ہیں، لیکن نبیوں کے نبی سید الانبیاء آخری نبی کے اولاد کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کی برکت سے حضور کی اولاد میں وہ لڑکا پیدا فرماتا ہے، پیدا ہوتے ہی روزے رکھ کے شریعت کی پابندی شروع کر دیتا ہے۔ ساری عیسائیت کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب نبی کے اولاد کی شان یہ ہے کہ یہ گود میں پتہ رکھتا ہے، یہ گود میں پہچان رکھتا ہے کہ روزے کا وقت کیا ہے، رمضان شروع کب ہوتا ہے، تو جب اولاد کی یہ شان ہے تو پھر نانا کی شان کیا ہوگی؟ جب بغداد والے کی شان یہ ہے تو مدینے والے کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک پیدا ہوئے، پہلے دن سے شریعت کی پابندی شروع ہو گئی، پہلے دن سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام اور قرآن مجید پہ عمل کرنا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہی لاڈلے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے اس دن کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی، یہ جیلان شہر والے ہر کوئی آپ کے امی سے اجازت لیتا اور آپ کا دیدار کرنے آ جاتا، آپ کے چہرے کی زیارت کرنے آتا، آپ کے چہرے مبارک کو چومنے کے لیے آتا۔ ایک لمبی قطار لگ گئی، لوگوں کا ایک ہجوم لگ گیا کہ سادات کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ماں کے گود سے شریعت کی پابندی شروع کر دی ہے، ایسا بچہ پیدا ہو گیا ہے جو ابھی گود میں ہے لیکن قرآن کے احکام پہ عمل کر رہا ہے۔ یہاں پہ غلامان غوث کو بھی ایک پیغام ہے، غوث اعظم کے چاہنے والوں کو بھی ایک پیغام ہے۔ لوگوں، جب میں غوث ولیوں کا سردار ہو کر، ولیوں کا ولی ہو کر ماں کے گود سے شریعت کی پابندی کر رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، اللہ کے احکام پہ عمل کرنا شروع کر دے رہا ہوں، تم اگر میرے چاہنے والے ہو، تم اگر میری 11ویں کرنے والے ہو، تم اگر میرے ماننے والوں ہو، تو پھر میری سیرت پہ عمل کرتے ہوئے تمہیں بھی اللہ کے احکام پہ عمل کرنا ہے، تمہیں بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرنی ہے، تمہیں بھی اللہ کی عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی واقعہ ابن حجر اسقلانی لکھ کر ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شان بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، وہ بھی ہمارے جیسے نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی ہمارے جیسے دین کا کام کرتے تھے، وہ بھی ہمارے جیسے تبلیغ کرتے تھے، وہ بھی ہمارے جیسے ہی تو خدمت کرتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے جیسے ہیں تو ذرا بتاؤ تیرے گھر میں کون سا ایسا بچہ پیدا ہوا جو پیدا ہوتے ہی روزے رکھ رہا ہے؟ تیرے گھر میں کون سا ایسی اولاد پیدا ہوئی جو پیدا ہوتے ہی اللہ کے احکام پہ عمل کر رہی ہے؟ ذرا ابن حجر اسقلانی کی زبان سے تو سنو، کہتے ہیں کہ غوث پاک کو اپنا جیسا نہ سمجھو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں سیکھنے کے وقت تک معلوم نہیں ہوتا، جب تک تم سیکھتے نہیں تب تک تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ روزوں کے مسائل کیا ہے، روزے کا وقت کیا ہے، روزے کی کیا کیا احکام ہے۔ لیکن یہاں میرا غوث پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتی ہی میرے غوث کو پتا ہے وقت کب سے کب تک ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ اسی لیے ان بد عقیدوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے مقابلہ اللہ والوں سے کرنے کے لیے نہ جانا۔ اللہ نے وہ مقام انہیں عطا فرمایا ہے کہ اگر ہمارے جیسے کروڑوں بھی مل جائے، ان کے قدموں کے لگے ہوئے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیدار کے لیے سارا شہر جیلان آ رہا ہے، اور ماحول یہ بن گیا تھا، کتابوں میں آتا ہے ماحول یہ بن گیا تھا کہ مشہور یہ بات ہو گئی تھی کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ رونے لگتا اور ماں کے سمجھانے کے باوجود، گھر والوں کے بڑے کھلانے کے باوجود جب رونا بند نہیں کرتا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ تم کیوں اتنا پریشان ہو،
تو وہ کہتے تھے ہمارا بچہ رونا بند نہیں کرتا، مسلسل روتے جا رہا ہے، اس کو ہم نے گود میں بھی کھلایا ہے، اس کو ہم نے راستوں پر بھی لے کے گیا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ یہ بند نہیں کرتا رونا۔ تو لوگ یہ کہتے کہ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو، ذرا جاؤ عبد القادر کے چہرے کا دیدار تو کراؤ، ذرا جاؤ غوث پاک کے چہرے کا دیدار تو کراؤ۔ لوگ اپنے بچے کو لے کر آتے، آج بھی کچھ لوگ ہیں نا اپنے بچوں کو لے کر مسجدوں کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ رات میں اچھل پڑتا ہے، ہمارا بچہ رات میں رونے لگ جاتا ہے، ذرا امام صاحب دم کر دیں گے، مقتدی صاحب دم کر دیں گے۔ یار ذرا اندازہ لگائیے، جب ایک امام صاحب ایک مقتدی صاحب جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کے دم کرنے سے بچہ رات میں سکون سے سو جاتا ہے، بچے کے وہ گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ جب میرے غوث کا چہرہ جو بچہ دیکھ رہا ہوگا نا، اس کی کیفیت کون بیان کر سکتا ہے۔ لوگ اپنے روتے ہوئے بچے کو سرکار غوث پاک کے سامنے لاتے، روتا ہوا بچہ جب سرکار غوث پاک کے چہرے کو دیکھتا تو فوراً اپنا رونا بند کر دیتا تھا اور غوث پاک کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا تھا۔ گویا سرکار غوث پاک یہ بتا رہے ہیں، لوگوں میں روتے ہوں کو بھی ہنسانے کے لیے آ رہا ہوں، میں وہ ہوں، اگر کوئی روتا ہوا میرے پاس آئے میں اس کا رونا دور کر دیتا ہوں اور اس کو خوشی خوشی اپنے دربار سے بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ایک عادت بن چکی تھی۔ شہر جیلان والے لگاتار اپنے بچوں کو لے کر آتے اور سرکار غوث پاک سے فیض حاصل کر کے، سرکار غوث پاک سے فیوز حاصل کر کے اپنے گھروں کو لوٹا کرتے تھے۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ جب یہ دوسرا سال شروع ہوا سرکار غوث پاک کا، دوسرا سال شروع ہوا، رمضان کا مہینہ، پہلی تاریخ ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے، ابن حجر لکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس رمضان میں بادل اتنا گھنا تھا کہ چاند کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، چاند نظر نہیں آیا۔ اب لوگ شک میں آ گئے کہ روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا، یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا۔ آخر صبح تک انتظار کرتے رہے، کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں نکل سکا۔ بھئی آج کا جیسا زمانہ تو نہیں تھا نا کہ آج کے زمانے میں کچھ مشنز لگائے گئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں لگائی گئی ہیں، بادل کے اندر کا بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا۔ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں اگر بادل آ جائیں چاند کے سامنے یا آسمان پہ بادل چھا جائیں پھر کوئی پتہ لگانے کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم پریشان ہو گئے، پریشان آ کے ہم بیٹھے ہوئے تھے کیا کریں گے، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ شریعت تو حکم دیتی ہے جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ رکھنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ ہاں جب 30 دن مہینے کے مکمل ہو جائیں اس کے بعد چاہے چاند دکھے یا نہ دکھے تمہیں روزے کی شروعات کر دینا ہے۔ 29 کا چاند تھا، چاند نظر نہیں آیا، بادل بڑا گھیرا ہوا تھا آسمان کو۔ اب ذرا لوگ یہ کہنے لگے ذرا چلو عبد القادر جیلانی کے گھر چلتے ہیں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر جاتے ہیں، کیونکہ عبد القادر نے پچھلے سال بھی تو روزے رکھے تھے گود میں، پچھلے سال بھی تو عبد القادر نے پیدا ہونے کے بعد روزے رکھے تھے، ذرا جا کے ان کے امی سے معلوم کرتے ہیں۔ امی کے پاس آئے، ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومئی کے پاس حاضر ہوئے، ماں سے پوچھتے ہیں کہ اے ام الخیر یہ بتاؤ کیا تیرے بیٹے نے آج صبح سے دودھ پی ہے؟ ماں نے کہا کہ نہیں پی۔ کیا تم اب کوشش کر سکتے ہو پلانے کی؟ تو ماں نے کہا کہ میں پلانے کی بڑی کوشش کرتی رہی صبح سے، لیکن میرا عبد القادر جتنے مرتبہ میں اسے قریب کرتی وہ اپنے چہرے کو پھیر لیتا۔ گویا مجھے معلوم ہو رہا ہے چاند کل رات کا ہو چکا ہے اور میرا بیٹا عبد القادر رمضان کے روزے شروع کر چکا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے ذرا شان دیکھیے، اللہ اپنے محبوبوں کو کیسی قوت بصارت عطا فرماتا ہے، آنکھوں میں کیسی قوت عطا فرماتا ہے۔ جس زمانے کے لوگ کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے اس زمانے میں سرکار غوث پاک ماں کے گود میں بادلوں کے اندر چھپے ہوئے چاند کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور غوث پاک کو پتہ چلا ہے، غوث پاک کو معلوم ہو گیا کہ چاند ہو چکا ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزے کی شروعات کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، ماں کے گود میں اس شانوں کے ساتھ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شریعت کی پابندی شروع کر رہے ہیں۔ اب سرکار غوث پاک کی عمر بڑھنے لگی۔ اب عادت تو لگاتار شہر جیلان والوں کی یہ تھی کہ شہر جیلان والے جب بھی کوئی مسئلہ آتا، جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی تو حضرت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آ جاتے اور سرکار غوث پاک کا مبارک ہاتھ لے کر اپنے بچوں کے سر پہ رکھتے، اللہ شفا یابی عطا فرما دیتا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے دیدار کراتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مصیبتوں کو دور کر دیا کرتا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 4 سال کی ہوئی، 4 سال کی عمر سرکار غوث پاک کی ہے، اب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ نے اور آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی نے، ان دونوں نے ارادہ کیا کہ چلو ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر بچے کی بسم اللہ خوانی کی شروعات کریں، بچے کو بسم اللہ پڑھائیں، قرآن کریم کی تعلیم کی شروعات کرائی جائیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بسم اللہ خوانی کے پروگرام رکھا گیا۔ یہاں دیکھو کیا اچھا ماحول تھا، بزرگوں کا کیا بہترین طریقہ تھا۔ ہمارے بزرگوں کی عادت یہ تھی، ہم جس غوث کو مانتے ہیں اس غوث کی اور ان کے خاندان والوں کی عادت یہ تھی کہ لوگوں، جب تمہارا بچہ بولنے لگ جائیں، جب تمہارے بچے کی زبان کھلنے لگ جائے، جب تمہارا بچہ اپنے زبان سے بات کرنے لگ جائیں تو تم اپنے بچوں کو دنیا کی باتیں نہ سکھانا، سب سے پہلے بسم اللہ خوانی کا اہتمام کرو، کم سے کم اپنے رشتہ داروں کو دعوت دو اور ایک امام صاحب کو بلاؤ اور کہو کہ تمام رشتہ داروں کو آج دعوت رکھی گئی ہے، آپ ہمارے بچے کو بسم اللہ خوانی کرا دیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اس غوث کے ماننے والے، آج ہمارے بچے کے حالت تو نہ پوچھئے، آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے۔ ہمارا نوجوان، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارا نوجوان 25 سال 26 سال 27 سال کا ہوتا ہے، دولہا بن کے سٹیج پہ بیٹھتا ہے۔ جب امام صاحب قاضی صاحب آتے ہیں نا نکاح پڑھانے کے لیے، جب قاضی صاحب نکاح پڑھانے آتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں چلو جی بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ کے بعد کلمہ پڑھنا شروع کرو۔ قاضی صاحب کلمہ پڑھانے کے باوجود بھی ہمارا نوجوان بچہ صحیح سے سن کے کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو اس طرح تیار کیا ہے کہ آج ہمارا نوجوان بچہ شادی کے سٹیج پہ بیٹھ کے کلمہ نہیں پڑھ سکتا، شادی کے سٹیج پہ بیٹھ کے استغفر اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ آج ہمارا بچہ شادی کے سٹیج پہ بیٹھ کے الحمدللہ میں نے قبول کیا میں الحمدللہ بھی بولنے نہیں آتا۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ یہاں ذرا غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو سیرت بھی پڑھیے، سرکار غوث پاک کے ماننے والے ہیں تو ذرا ان کے اخلاق بھی تو دیکھیے۔ جب زبان کھلی، ماں باپ نے سب سے پہلے دنیا کی تعلیم نہیں دلائی، سرکار غوث پاک کو کسی اور چیز کی تعلیم نہیں دی۔ جب بھی سرکار غوث پاک اپنی زبان کھولتے، ماں باپ کی تربیت یہ ہوتی کہ میرے بیٹے کے زبان سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نام نکل جائے، ہمارے بچے کے زبان سے اللہ اور محمد نکل جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم خود پڑھانے کے لیے جب بچوں کو بٹھاتے ہیں، یار ہمارے بچے، ہمارے بچیاں کتنی عمر ہے، 17 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر ہے۔ آپ خود تجربہ کیجئے، کوئی بچہ ملے نا کہ بھائی تو بڑا ڈگری پڑھنے والا ہے، بڑا MBBS کرنے والا ہے، بڑا انجینئرنگ کرنے والا ہے، بڑا کچھ پڑھنے والا ہے، ذرا ہمارا نبی کا نام تو لے کے بتا، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ یار شرم کی بات یہ ہے آج ہمارے مسلمانوں کو نبی کا نام بھی معلوم نہیں، آج ہمارے لوگوں کو نبی کا نام بھی پتہ نہیں، نبی کا نام بھی پتہ نہیں، پھر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ غوث کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے نبی کا نام ہمیں پتہ نہیں، پھر ہم کہنے والے ہیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی ہم نے پکڑا کہاں غوث کا دامن چھوڑنے کے لیے؟ پہلے پکڑیے تو صحیح نا، پہلے غوث پاک کی سیرت پہ عمل کیجئے تو صحیح
پھر اس کے بعد آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے غوث پاک کا دامن پکڑا. غوث پاک بغداد سے آواز لگائیں گے کہ اسے کیا چھوتے ہو؟ دیکھتے نہیں کہ یہ میرا غلام ہے, میں نے اپنا دامن اس کے ہاتھ میں دیا ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے دامن کو بڑا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے, اور ایسا پکڑا ہے کہ نہ اس کو میں دنیا میں چھوڑوں گا نہ میں اس کو آخرت میں چھوڑوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود تو سمجھے نا, ہم خود سمجھ جائیں اور سرکار غوث پاک کی سیرت پہ عمل کریں نا. غوث پاک کے ہم نہیں کہیں گے کہ سرکار دامن عطا کریں, غوث پاک خود فرمائیں گے لے میں دامن دیتا ہوں, پکڑ لے, جتنا پکڑنا ہے پکڑ, یہاں بھی پکڑوں گا اور وہاں بھی مضبوطی سے ساتھ تجھے پکڑے رہوں گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان نوجوان بچوں اور بچیوں کو ہمارے نبی کے نام تک کا پتہ نہیں, پہلا کلمہ تک کا پتہ نہیں, استغفر اللہ پڑھنے تک کا نہیں آتا. اور آج ہم کہتے ہیں کہ کس غوث کے ماننے والے ہیں. ذرا آج ارادہ کیجئے کہ نہیں, ہم غوث پاک کے جھوٹے دعوے دار نہیں ہیں, ہم غوث پاک کے سچے غلام ہیں. اور انشاءاللہ آج ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ ارادہ کریں گے کہ کم سے کم ہم اپنے نبی کا نام پورا یاد رکھیں گے, اپنے نبی کے ماں باپ کا نام یاد رکھیں گے, اپنے نبی کے کم سے کم جو مختصر سیرت ہے وہ سننے کی, یاد رکھنے کی کوشش کریں گے, اپنے نبی کی پیاری بیوی کا نام یاد رکھیں گے, ہمارے نبی کے امہات المومنین جو ہمیں امہات المومنین ہیں, نبی کے زوجائیں ہیں, کم سے کم 2 نام تو یاد رکھیں گے جو ہماری مائیں ہیں, نبی کی بیویاں ہیں, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, سیدہ عائشہ صدیقہ, کم سے کم یہ 2 نام تو یاد رکھنے کی کوشش کریں. نبی کے اولاد ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, 3 بیٹے ہیں, ایک بیٹی کا ہمیں پتہ ہے سیدہ فاطمہ کا, باقی 3 بیٹیوں کے نام کا بھی ہمیں پتہ نہیں, 3 بیٹوں کے نام بھی پتہ نہیں. تو ہم کیسے غلام غوث کا دعویٰ کرتے ہیں؟ میرے بھائی آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ضرور اماموں کے پاس بیٹھیں گے, علم والوں کے پاس بیٹھیں گے. ہم نے بے معنی پیروں کے پاس تو بہت کچھ بیٹھ لیا ہے, کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا, لیکن ذرا ان پیروں کی بارگاہ میں بیٹھو, ان سچے مرشدوں کی بارگاہ میں بیٹھو, جن کے بارگاہ میں بیٹھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ہونے کا ذریعہ نظر آ جائیں. تمہیں ان پیروں کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے جن پیروں کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد تمہیں کم سے کم علم دین کا ایک حصہ تو سیکھنے کے لیے مل جائے. تمہیں علم والوں کے پاس, عالموں کے ساتھ بیٹھنا ہے, کم سے کم تم اپنے دین کی ضروری چیزیں معلوم کر سکو. سرکار غوث پاک کی کتنے سال کی عمر ہے؟ 4 سال کی عمر ہے. بسم اللہ خانی کی دعوت رکھی گئی. ہمارے لوگ کس کی دعوت دیتے معلوم ہے؟ ہمارے بچے کا ختنہ ہوا, ہمارے بچے ختنہ ہو کے 40 دن ہو گئے, بڑی دعوت رکھیں فنکشن ہال میں. بھائی کون سی سنت ہے ختنے کی دعوت رکھنا؟ کون سی سنت ہے ختنے کے لیے اتنے لوگوں کو بلانا؟ بھائی سنت تو دور کی بات ہے, مستحب بھی نہیں, مستحب تو دور کی بات ہے. علماء فرماتے یہ دعوت نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج ہم کیسی دعوتیں رکھتے ہیں؟ بسم اللہ خانی کی دعوت سنت تھی, ہم نے بسم اللہ خانی کی دعوت کو چھوڑ دیا, اور جو کوئی سنت نہیں, نہ واجب ہے, نہ مستحب ہے, نہ کوئی ثواب ہے, کچھ بھی نہیں, صرف خواہ جو ہے نا بچے کے ختنے کے نام سے بلاتے ہیں. میرے بھائی ذرا میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں, ایک جملہ دیتا ہوں, یاد رکھیے گا. جہاں آپ ختنے کا پروگرام کرتے ہیں نا, آج کے بعد ارادہ کرو ختنے کا پروگرام نہیں کریں گے. آج کے بعد یہ ارادہ کرو ہمارے بچے کو اسی دعوت میں ایک امام صاحب کو بلا کے دعوت اس بات پہ دیں گے, یا تو ہم بچے کا سنت عقیقہ کر رہے ہیں, یا پھر اپنے بچے کو عالم صاحب کو بلا کے بسم اللہ خانی کی دعوت رکھ رہے ہیں. اگر ہم غوث کے ماننے والے ہیں نا تو پھر ہمیں یہ چیزیں شروع کرنی چاہیے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بسم اللہ خانی کی دعوت ایسی نہیں تھی کہ جو 4 لوگوں کو بلایا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ خانی کی شروعات ہوئی تو میرے نانا نے پورے شہر جیلان کی دعوت فرمائی. پورا شہر جیلان میرے گھر میں موجود تھا, اور آخر وہاں کے لوگ دیکھنا بھی چاہتے تھے کہ سادات کے گھر میں, ولیوں کے گھر میں, نیک لوگوں کے گھر میں ایک بچہ جو بچپن سے ماں کے گود سے روزے رکھ رہا ہے, وہ جب بسم اللہ پڑھے گا تو اس بسم اللہ کا مزہ کیا ہوگا, وہ جب بسم اللہ کی شروعات کرے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی. کچھ لوگ تو دیکھنے آئے تھے, دیکھے کہ غوث پاک کے زبان سے
پہلی مرتبہ جب بسم اللہ خوانی کی شروعات ہوتی ہے مزہ کیا ہوتا ہے. تو لوگ سارے جمع ہو گئے. اب استاد صاحب کو بلایا گیا. محلے کے امام صاحب حاضر ہوئے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ سامنے بیٹھے استاد صاحب. میرے نانا نے آواز لگائی عبد القادر استاد آ گئے ہیں, آؤ بسم اللہ خوانی کی شروعات کرنی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں آیا اور جس طرح نماز میں اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے ادب کے ساتھ, ویسا آ کے میں سامنے ادب کے ساتھ اتحیات میں بیٹھ گیا. اور جیسے ہی اتحیات میں 2 زانو ہو کے میں بیٹھا, استاد نے کہا کہ بیٹے عبد القادر تو پہلا بچہ ہے, ورنہ اس سے پہلے میں نے کئی بسم اللہ خوانی کرائی ہے, کئی بچوں کو میں نے بسم اللہ خوانی کی شروعات کرائی ہے, لیکن عبد القادر سب سے پہلے بچے کو بتانا پڑتا ہے بیٹھنے کا ادب کیا ہے, استاد کا ادب کیا ہے, استاد کے سامنے کیسے بیٹھا جاتا ہے, استاد کے سامنے کیسے بات کی جاتی ہے. لیکن عبد القادر لگتا ہے تو بڑا سیکھ کے آیا ہے, لگتا ہے تجھے ادب کے سکھانے کی ضرورت نہیں, تو پہلے سے ادب والا معلوم ہوتا ہے. آج تک ہر بچے کو بتانے کی ضرورت پڑتی, لیکن جب تو آ کے بیٹھا تو پہلے سے مؤدب بن کے بیٹھا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے میرے استاد مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے, اور مسکرانے کے بعد پھر میرے استاد نے کہا بیٹے عبد القادر چلو ہم بسم اللہ خوانی کی شروعات کرتے ہیں. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار غوث پاک فرماتے پھر میں نے شروع کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو یہاں پہ ایک مرتبہ بچے کو پہلی مرتبہ اعوذ باللہ پڑھائے تو نہیں پڑھ سکتا. یہاں پہ بھی بہت سارے ایسے بڑے لوگ ہوں گے کہ اگر میں پوچھوں نا آپ پڑھیے جناب اعوذ باللہ تو زبان نہیں پھرتی ہے نا. آج یہ ہم غلام غوث ہیں, اعوذ باللہ صحیح سے پڑھنے نہیں آتا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے صحیح سے نہیں آتا. دیکھو میں یہ باتیں بار بار یہ جو کہتا ہوں نا ہم غلام غوث ہیں غلام غوث ہیں نعرہ لگاتے, اس لیے کہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں ہمیشہ یہ بات دل میں رکھ کے بیان کرتا ہوں کہ ہمیں باہر والوں کو بعد میں سدھارنا ہے, پہلے اپنے لوگوں کو سدھارنا ہے. کیونکہ اپنا آدمی جب سدھر جائے نا تو بازو والا انگلی نہیں اٹھا سکتا. جب اپنے آدمی کو ساری دین کے باتیں معلوم ہوگی نا تو پھر ہمارا آدمی باہر نہیں جا سکتا. اگر اسے پتا چلے نا کہ غوث پاک کے یہاں ہی دین رکھی ہوئی ہے تو پھر وہ باہر گلی گلی 3 دن 10 دن نہیں جاتا وہ دین سیکھنے کے لیے, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ گھر تو ایسا ہے کہ 4 سال کی عمر سے ہی قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے. جس کے ماننے کے والے کے گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ گھر تو ایسا ہے کہ ہمارے آنکھ کھلتے ہی زبان کھلتے ہی ہمیں بسم اللہ خوانی کا اہتمام کرایا گیا ہے. آج ہمیں یہی کمزوری ہے آج ہمارے اندر, جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان سنیت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس لیے میں یہ باتیں دل پہ لگنے کے لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر غلام غوث ہیں تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے. 4 سال کی عمر ہے, ادب کے ساتھ سرکار غوث اعظم بیٹھے. بسم اللہ خوانی کی شروعات میں کوئی بھی بچہ بڑے صفائی کے ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھتا, لیکن سرکار غوث پاک استاد کے کہتے ہی اعوذ باللہ بھی تجویز سے پڑھ رہے ہیں, بسم اللہ بھی تجویز سے پڑھ رہے ہیں. اب استاد صاحب نے یہ سوچا ہوگا نا کہ چلو بچے کی شروعات جو ہے الف با تا سا سے شروعات ہوتی ہے, تو چلو غوث کی بھی عبد القادر کی بھی شروعات الف با سے کریں گے. لیکن جیسے ہی الف پہ استاد پہنچتے ہیں, الف کہا تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ استاد جی آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا, اگر آپ اجازت دے تو میں کچھ سنانا چاہتا ہوں. آپ اجازت دے تو میں کچھ سنانا چاہتا ہوں. استاد نے کہا کہ بیٹے سناؤ. اب استاد نے بھی یہ سوچا ہوگا نا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, پورے الف با سیکھ لیا ہوگا, یا تک آ جاتے ہوں گے, یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ولیوں کا گھر ہے, عالموں کا زبردست اپنے وقت کے مفتیوں کا گھر ہے, تو ہو سکتا ہے کہ پورا جو ہے الف با کا پورا قاعدہ آ جاتا ہوگا, قرآن کی تلاوت دیکھ کے پڑھتا ہوگا. لیکن جب استاد نے کہا بیٹے پڑھو عبد القادر کیا سنانا چاہتے ہو, سرکار غوث پاک قرآن پاک کو استاد کے سامنے رکھتے ہیں اور رکھ کے کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پورا الحمدللہ کا سورہ حفظ سنا دیا. بسم اللہ خوانی چل رہی ہے, غوث پاک پورا الحمدللہ کا سورہ حفظ سنا رہے ہیں.
اگر الحمدللہ کا سورہ بھی سناتے تو کوئی کمال نہیں ہوتا. لوگ یہ کہتے ہیں اس میں کون سی باری بات ہے, ہمارے 4 سال کے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں. ایسا کہو گے اس لیے اللہ نے اور شان عطا فرمائی ہے میرے غوث کو. مقابلہ کرنے چل سکتے ہو کہ تمہارے غوث کا کیا کمال ہے. ہمارے یہاں تو ہمارا 4 سال کی عمر کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے بغیر دیکھے الحمدللہ کا سورہ. ہاں اسی لیے سیرت نگاروں نے لکھا ہے, غوث اعظم کے پڑھنے والے محدثین نے لکھا ہے, یہاں پہ بس نہیں کہ غوث پاک نے, شیخ نے پھر پڑھنا شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. یہاں تک کہ حفظ سناتے سناتے پورا مکمل پہلا پارہ استاد کو حفظ سنا دیا بسم اللہ خوانی میں. پہلا پارہ ہوا تو استاد نے کہا بیٹے عبد القادر بس کرو گے یا آگے پڑھو گے. سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ کچھ اور یاد ہے سنانا چاہتا ہوں. استاد نے کہا کہ چلو سناؤ, کیا سنانا چاہتے ہو. سرکار غوث پاک نے پھر دوسرا پارہ بھی حفظ سنایا, پھر سرکار غوث پاک نے تیسرا پارہ بھی حفظ سنایا, پھر سرکار غوث پاک نے چوتھا پارہ بھی حفظ سنایا, پھر سرکار غوث پاک نے 5واں پارہ بھی حفظ سنایا, 6واں پارہ, 7واں پارہ, 8واں پارہ, 9واں پارہ, 10 پارے ختم کر دیے. پھر شروع کیا 11واں پارہ بھی ختم ہوا, 12واں پارہ بھی ختم ہوا, 13, 14, 15, 16, 17, 18 پارے سنائے. اور دیکھ کے نہیں حفظ سنا رہے ہیں. اب ذرا ان سے پوچھو کہ تم نے کون سا تیر مار لیا ہے بھائی. تم کہتے ہو ہم غوث اعظم بھی ہمارے جیسے تھے نا جی, تمہارے جیسا ہے تو آؤ بیٹھو قرآن کریم کے 18 پارے سناؤ. میرا غوث تو بسم اللہ خوانی میں 18 پارے حفظ سنا رہا ہے. تم اور غوث کیسے برابر ہو سکتے ہو؟ غوث اعظم کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہو سکتے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ خوانی میں 18 پارے حفظ سنائے. جب 18 پارے سنا کے خاموش ہو گئے نا تو استاد نے پوچھا بیٹے عبد القادر بس 18 پارے یاد ہوئے, اس سے آگے کے یاد نہیں ہے؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے پھر میں نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی بس 18 پارے مجھے یاد ہیں. میرے استاد نے پوچھا عبد القادر پہلی مرتبہ مجھے بسم اللہ خوانی کے لیے بلایا گیا ہے, آپ کے نانا نے اور آپ کے بابا نے مجھے تو یہ کہا ہے کہ بسم اللہ خوانی ہے, مجھے یہ نہیں کہا کہ 18 پاروں کے حفظ سنا رہا ہے, تمہیں سننے کے لیے آنا ہے, بسم اللہ خوانی ہے اور تم 18 پارے سنا رہے ہو. یہ تو بتاؤ یاد کہاں کیا ہے تم نے, یاد کہاں کیا ہے تم نے؟ یہاں تو پہلی مرتبہ میں استاد آ کے سامنے بیٹھا ہوں. ذرا غوث پاک کے جملے سنو, قربان جاؤ. غوث پاک فرماتے ہیں کہ استاد جی میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا, ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں 9 مہینے تک 18 پاروں کی روزانہ تلاوت کرتی تھی اور میں ماں کے پیٹ میں 18 پارے سن سن کے حفظ کر لیا ہوں. یہ ماں کے پیٹ سے سیکھے ہوئے پارے ہیں. ذرا اندازہ لگاؤ, غوث پاک سیرت دے رہے ہیں کہ لوگوں تم بھی اپنے بچوں کو دین کے قریب کرنا چاہتے ہو, قرآن کے قریب کرنا چاہتے ہو, مصطفیٰ کے سنتوں کے قریب کرنا چاہتے ہو, تو پھر جب تمہاری بیوی حاملہ ہو قرآن کریم خود بھی پڑھا کرو اور اپنی بیوی کو بھی قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا کرو. تم بھی خود قرآن کریم پڑھا کرو, اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن کریم کا حکم دیا کرو. تم بھی قرآن کریم پڑھا کرو, اپنی بہنوں کو بھی قرآن کریم کا حکم دیا کرو. تم بھی قرآن کریم پڑھا کرو اور اپنے زوجہ کو بھی قرآن کریم کا حکم دیا کرو. یہ سرکار غوث پاک کی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے کہ لوگوں اگر تم اپنے بچے کی دینی تربیت کرنا چاہتے ہو تو پھر پیٹ سے شروع کرو, کیونکہ اب جو آئے گا غوث تو نہیں آئے گا. میں جملہ کہتا ہوں غوث نہیں آئے گا لیکن غوث کا چاہنے والا ضرور آئے گا. غوث تو نہیں آئے گا لیکن غوث کا ماننے والا آئے گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 پارے سنائے اور کہا کہ میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں یاد کیا. خود جملے ہیں غوث پاک کے. غوث پاک فرماتے پھر میرے استاد نے کہا بیٹے عبد القادر سچی سچی بات بتاؤ, تم انسان ہو کہ جنات ہو؟ تم انسان ہو کہ جنات ہو؟
18 पारे ऐसे कैसे माँ के पेट में याद हो गए? तो सरकार गौसे पाक फरमाते, मैं मुस्कुरा के कहने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी, मैं कोई जिन्नात विन्नात नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सामने एक बशर, एक इंसान बैठा हुआ हूँ, और आपको मालूम है कि मैं सादात हुसैनी ख़ानदान से हूँ, हसनी ख़ानदान से हूँ, और अल्लाह ने मेरे नबी के सदक़े में, मेरे नाना के सदक़े में ये कमाल मुझे अता फरमाई है। ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो बिस्मिल्लाह खानी में 18 पारे सुना रहे। जब 18 पारे मुकम्मल हुए ना, तो उस्ताद खड़े हुए और फिर नाना से, वालिद साहब से कहते हैं कि भाई आपके बच्चे को बिस्मिल्लाह खानी की ज़रूरत नहीं, आपके बच्चे को मकतब की ज़रूरत है, ज़रा मदरसे को भेजिए आप अपने बच्चे को, मदरसे में आएगा तो फिर वो दीनी तालीम बाकायदा शुरू करेगा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा अपने बाबा को, वो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, मैंने देखा अपने नाना को, वो बड़ा मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए मुझे बुलाया, अब्दुल कादिर इधर आओ। मैं अपने नाना के करीब हुआ, मेरे नाना ने मेरे सीने से लगाया मुझे। और ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ज़रा आप कैफियत में चलिए, आप जीलान शहर में सरकार गौसे पाक के दरबार में हाजिर हैं, ये मजलिस बिस्मिल्लाह खानी की रखी हुई है, और क्या मज़ा होगा नहीं जब अपने नाना के गले गौसे पाक लगे होंगे, और नाना ने इस खुशी में लगाया होगा कि मेरा कमाल का नवासा है कि बैठे बैठे बिस्मिल्लाह खानी में 18 पारे हिफ्ज़ सुना रहा है। और आज हमारे नाना, हमारे नानी, हमारे दादा, हमारे दादी कैसे खुश होते मालूम है? हमारा बच्चा डांस करा तो हमारे नाना बड़े खुश, हमारा बच्चा डांस करा जी स्कूल में, आज प्रोग्राम हुआ, बड़ा ज़बरदस्त नाचा हमारा बच्चा। ये आज हमारे नाना नानी है, ये गौसे आज़म के हैं। अब आप बताइए, आज के नाना नानी हमें बनना है या गौसे पाक के नाना नानी बनना है? आज के दादा दादी बनना है या गौसे पाक के दादा दादी बनना है? आज के माँ बाप बनना है या गौसे पाक के माँ बाप बनना है? यकीनन उनके ग़ुलाम हैं तो फिर उनके माँ बाप के, उनके नाना नानी, उनके दादा दादी की तरह हमें भी अपनी सीरत को लाना है। खुश इस बात पे होना है कि जब आप ट्यूशन के साथ साथ अपने बच्चों को मदरसा भेजो, जब मदरसे से पहले मर्तबा वो घर आए ना, पहला कलमा सुनाओ ना, तो सुनने के बाद फ़ौरन रिश्तेदार को फ़ोन करो, फ़ोन करके कहो कि याद है तुम्हें, हमने मदरसा छोड़ा था, आज हमारा बच्चा कलमा पढ़ रहा है। ये ऐसा कभी किया है हमने? नहीं। फिर हम कहते हैं गौस के मानने वाले हैं, गौस के 11वीं करने वाले हैं। बस गौस आज़म की ये सीरत है, ये दर्स है हमारे लिए। गौस पाक फरमाते इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो, इस तरह गुजारोगे तो फिर हाल ये होगा कि तुम्हारे घरों में भी बरकतें आएंगी, तुम्हारे दुकानों में भी बरकतें आएंगी, तुम्हारी ज़िंदगियों में भी बरकतें आएंगी, और तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमान नहीं बल्कि तुम्हारी खिदमत गुजार बनेगी। तुम्हें गालियां देने वाली नहीं, तुम्हारे पाँव धो के पीने वाली बनेगी। तुम्हें घर से भगाने वाली नहीं, तुम्हारे कदम चूम के कहेगी मेरी जन्नत तो यहाँ रखी हुई है। कब होगा ये काम? उस वक्त होगा जब हम अपने बच्चों को ट्यूशन के साथ साथ मदरसे को भी भेजेंगे, स्कूल के साथ साथ अपने मदरसे को भी भेजेंगे। मेरे बातों पे आप गौर नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार ये जुमला कह रहा हूँ, सिर्फ मदरसा नहीं, सिर्फ स्कूल नहीं, हमें स्कूल भी भेजना है, मदरसे को भी भेजना है, हमें ट्यूशन भी भेजना है और मदरसे को भी भेजना है। क्यों? इसलिए कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची सीरत उस वक्त हमें मिल सकती है जब हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम में भी कामयाब कर दें। लेकिन अफसोस देखिए आज हमारे हाल, आज हमारे बच्चे जिन्हें आप लगा रहे हैं ना, कभी घर पहुंच के अपने बच्चों से पूछिए भाई, आज हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, लगभग मेरे ख्याल से 70-80% बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारे 7-8 क्लास में पहुंचने के बाद भी देख के इंग्लिश किताब पढ़ने नहीं आता जिसे आप ट्यूशन भेज रहे हैं, देख के तेलुगु पढ़ने नहीं आता जिसे आप स्कूल भेज रहे हैं मेहनतों के साथ। इसमें एक कमी यह है कि माँ बाप सिर्फ ट्यूशन स्कूल को भेज रहे हैं, घर आने के बाद अपने बच्चे को बिठा के आपको आता हो या नहीं आता हो, कम से कम माँ बाप का डर तो होगा कि आप सामने बिठाएं और पूछें कि आप स्कूल में क्या पढ़ के आ रहे हैं, आप ज़रा पूछें कि ट्यूशन में क्या पढ़ के आ रहे हैं। न हम दुनियावी तालीम में जज्बा लेते हैं, न हम दीनी तालीम में जज्बा लेते हैं। आखिर नतीजा क्या हुआ?
نتیجہ یہ ہوا کہ نہ ہمارے بچوں کے ساتھ دینی تعلیم صحیح ہے، نہ ہمارے بچوں کے ساتھ دنیاوی تعلیم صحیح ہے۔ اسی لیے میں آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو دنیا کا بھی زبردست علم دیجئے، لیکن دنیا کے علم میں اتنا گم نہ ہو جائیں کہ اپنے بچے کو کلمہ بھی پڑھنے نہ آئے۔ دنیاوی تعلیم میں اتنا گم نہ ہو جائیں کہ آپ اپنے بچے کو کلمہ بھی نہ سکھا سکے۔ آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ضرور دیں گے۔ سرکار غوث پاک اب 4 سال کی عمر میں یہ مکتب ختم ہوا۔ مکتب ختم ہونے کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کیا کر رہے ہیں؟ سرکار غوث پاک اب مکتب جا رہے ہیں۔